بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج امت مسلمہ کی پوری دنیا میں جو درگت بنی ہوئی ہے، اس پر ہر مسلمان کا دل کڑتا ہے، اور انسانیت جو پوری زمین کے اوپر افراتفری کے اندر ہے، اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں ہے، اس کے اوپر بھی لوگ حیران ہیں کہ آخر بات کیا ہے، قصور کیا ہے، کس سزا میں مارے جا رہے ہیں اور جرم کیا ہے۔ کوئی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اور اس ذلت اور خواری سے بچنے کا کیا طریقہ ہے۔ اور خاص کر یہ مسلمان جو کبھی توحید کی دعوت لے کر اٹھے تھے اور شرک کے یہ دشمن تھے، شرک کو برداشت نہیں کرتے تھے، طاغوت کی ہر جگہ نشاندہی کی جاتی تھی، اس سے برات اور نفرت کا اعلان کیا جاتا تھا، آج یہ خود طاغوت کے بندے کیوں بن گئے ہیں، حالانکہ ان کو طاغوت کا کفر کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ یہ مرکزی نقطہ تھا قرآن کا، دعوت کا، ایمان کا۔ لیکن کوئی عالم دین آج کے دور کے اندر یہ بات بتانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کوئی جزوی طور پر ہلکی پھلکی باتیں بتاتے ہیں، لیکن پوری بات کوئی نہیں کھول کے بیان کرتا ہے، مسئلہ بگڑا کہاں ہے۔ تو یہ ایک تحریر کسی بھائی نے گروپ کے اندر ڈالی، تو بڑی زبردست یہ تحریر ہے۔ یہ اس سے پہلے بھی میں پڑھ چکا تھا، لیکن اس موقع کے اوپر آج جو افراتفری کا ماحول ہے، خاص کر سیاسی کشمکش پاکستان کے اندر، اور مسلمان ایک دوسرے کو کتوں کی طرح کھائے جا رہے ہیں، یقین کریں، یعنی جس طرح وہ لڑنے والے کتے نہیں ہوتے، آپ ایسے ایک دوسرے کی دشمنی اور ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، اس طرح یہ، یا جس طرح مردار کے اوپر گدھ وہ جو ہے وہ جپٹ پڑتے ہیں اور نوچتے ہیں، ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں، یعنی یہ جانور درندے، اس طریقے سے یہ آپس میں لڑے جا رہے ہیں، اور سارے کلمہ پڑھتے ہیں، اور پوری دنیا سمجھتی ہے کہ یہ مسلمان ہیں۔ وہ جو کسی نے کہا نا کہ یہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یقین کیجئے مشرکین مکہ بھی اگر آ جائیں، اور پہلی جو مشرک قوم تھی نوح علیہ السلام کے دور کے اندر 950 سال جن کے اندر دعوت دی گئی، وہ بھی اگر آ جائے آج کے دور کے اندر، تو ان مسلمانوں کو دیکھ کے کہیں گے کہ ہم اتنے بڑے مشرک نہیں تھے، جو ہمیں پانی میں ڈبکیاں دے دے کہ اللہ مارا ہے، وہ بہت کم شرک تھا، اور اس سے ہزاروں گنا زیادہ شرک کرنے والوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے مرنے کے بعد، جو مرتا جا رہا آگ میں، جو مرتا جا رہا آگ میں۔ تو اللہ کے بندو، اس ذلت اور رسوائی کی وجہ کیا ہے؟ اس تحریر کو میں پہلے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ یہ تحریر ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ یہ مزار یہ میلے کا ایک اقتباس ہے، اور عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کو نہیں چھوڑا ہے، مشرک کو مشرک کہا ہے، کافر کو کافر کہا، اور اکابرین کی تو بالکل ہی انہوں نے پرواہ نہیں کی، کسی پر چوٹ لگے کوئی ناراض ہو، چھوٹے اور بڑے کا لحاظ کیے بغیر ہر ایک کو اللہ کی کتاب کے اوپر پرکھا ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنے مومن ساتھیوں کو بھی جھنجھوڑ کے رکھ دیا اس تحریر کے اندر، اور جو ایمان کا دعویٰ کریں اور پھر ایمان کے تقاضے پورے نہ کریں، ان کو بھی صحیح معنوں میں جھنجھوڑا ہے۔ لہذا یہ تحریر جہاں مسلک پرستوں کے لیے ہے، فرقہ پرستوں کے لیے ہے، بگڑے ہوئے مسلمانوں کے لیے ہے، وہاں ان ایمان کا دعویٰ کرنے والے، توحید کا علم بلند کرنے والوں کے لیے بھی یہ تحریر ہے، ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہونی چاہیے۔ تو میں یہ پڑھتا ہوں۔ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ امت کی ذلت اور رسوائی کے اسباب بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں، دراصل یہ ظلم یوں ہوا کہ ایک مدت گزر جانے کے بعد فن دینداری کے ماہروں نے اپنا پیشہ چمکانے کے لیے ہندوؤں کی طرح دیوتاؤں اور دیویوں کی فوج تیار کر کے ان کے گرد ایک عظیم الشان دیو مالا کا تانا بانا بن دیا۔ پھر اسلامی کاشی اور متھرا وجود میں آئے، اور مسلمان گنیشوں اور مرلیوں نے جنم لیا۔ کھڑے پتھروں کی جگہ پڑے پتھروں نے قبروں کی شکل میں اپنے استان بنائے، اور درشن کا نام بدل کر زیارت رکھا گیا۔ پھر پرنام کی جگہ سلام نے لے لی، ڈنڈوت نے سجدہ تعظیمی کا جامہ پہنا، پھیروں کی بجائے طواف ہونے لگے، پرشاد تبرک بن گیا، بھجن نے قوالی کا روپ دھار لیا، اور یہ موجودہ دین وجود میں آیا۔ پھر ہزاروں قیدی بنے، لاکھوں کی عصمتیں برباد ہوئیں، لاتعداد لاشیں تڑپے، نونہالوں کا خون چوس کر یہ دھرتی سیراب ہوئی، مگر اس نئے دین کی بہاروں کا ایک پھول نہ کھملایا۔ کوئی کہے یا نہ کہے، ہم اعلان کرتے ہیں کہ یہ دین ہمارا دین نہیں ہے، یہ ایمان ہمارا ایمان نہیں ہے، ہم تو ایسے دین ایسے ایمان کے جانی دشمن ہیں۔
ہم تو اس سچے دین اور سچے ایمان کے قائل ہیں جو عبادات و معاملات، کردار و عمل، تہذیب و تمدن، تعلیم و ثقافت، سیاست و سیادت، صلح و جنگ، غرض زندگی کے ہر شعبہ کو اللہ کے رنگ میں رنگ دے اور غیر اللہ کی بندگی کا ایک دھبا بھی باقی نہ چھوڑے۔ اور اگر یہ انقلاب زندگی میں رونما نہ ہو تو سمجھ لو کہ دو باتوں میں سے ایک بات ضرور ہے، یا تو ایمان کا اقرار کرنے والا کم عقل اور سفی ہے اور ایمان کے تقاضوں کی سمجھ ہی نہیں رکھتا، یا وہ منافق ہے کہ زبان سے تو اقرار کر رہا ہے مگر دل سے مان کر زندگی اور ماحول میں تبدیلی لانے پر تیار نہیں ہے۔ وہ ایمان ہرگز ایمان نہیں ہے جس کے اثر سے انسان کے کردار و عمل میں اس کی صبح شام میں انقلاب نہ آ جائے۔ سچے ایمان ہی کو یہ توفیق ملتی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں اس کی توحید کو قائم کرنے کے لیے سر بکف میدان میں اتر کر باطل کو للکارے، پھر زمین کانپے، سر اچھلے، سینے چاک ہوں، آسمان دھوئیں سے بھر جائے، اور جب زمین کو سکون ملے اور ارد گرد سے یہ گرد جڑے تو معلوم ہو کہ حق اپنے وسائل کی کمی کے باوجود کامران ہے اور باطل پسپا و بے حال۔ ہمارے سامنے یہی ایک ہدف ہے، ہم اللہ کے بندوں کو برابر اسی ایمان کی طرف بلاتے رہیں گے، چاہے ایک ہاتھ بھی ہماری حمایت میں نہ اٹھے اور ایک زبان بھی ہماری تائید کرنے پر تیار نہ ہو، انشاءاللہ۔ کیونکہ اسی طرح ذلت عزت میں، بے آبروئی آبرو مندی میں اور بزدلی جرت میں بدل سکتی ہے، اور پھر یہ خراب و خستہ، ذلیل و رسوا امت دنیا اور آخرت میں سرفرازی و کامیابی، کامرانی اور تاجداری کی مستحق بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ دن جلد لائے، آمین آمین یا رب العالمین۔ ڈاکٹر صاحب نے خود بھی اس کے اوپر آمین لکھا ہے اور میں بھی اس کے اوپر آمین کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ جو ذلت اور خواری ہر طرف دیکھی جا رہی ہے، اللہ جانتا ہے یہ دیکھی نہیں جاتی، دل کڑتا ہے۔ اور دیکھیے کس طرح ایک موازنہ سا پیش کیا ہے کہ آج کے مسلمانوں، تم سمجھتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں اور وہ جو بارڈر پار اندرا کا ملک ہے وہ کافر اور مشرک ہیں، تو اس طرح موازنہ کر کے دکھایا کہ وہ اپنے مورتیوں کو کھڑا کر کے، اپنے مہاراج کو کھڑا کر کے پوجتا ہے، اور تم اپنے مہاراجوں کو، ان باباؤں کو، ان درباروں کو، ان مزاروں کو لٹا کر پوجتے ہو۔ قبر کے اندر تمہارے جو بابا دفن ہڈیاں اور خاک کے پجاری ہو، تمہارے میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ وہاں بھجن گاتا ہے، تم قوالیاں گاتے ہو، ترانے گاتے ہو، یہاں حال اٹھتا ہے تمہیں ترانوں کے اوپر، اور وہ وہاں پرشاد بانٹتا ہے، تم نیاز بانٹتے ہو۔ وہ وہاں ڈنڈوت کرتا ہے، ڈنڈوت کی، مہاراج کی ڈنڈوت کی، اور تم کہتے ہو سجدہ تعظیمی بجا لایا حضرت کا، اور یہ سجدہ تعظیمی ہے، یہ اللہ کی مشیت ہے اور یہ اللہ کا حکم ہے۔ اچھا، اور یہ توحید کی دعوت کے علم لے کر اٹھنے والے، خاص کر ایمان خالص کی جو جماعت اٹھی تھی، اس کے امیر جو بنائے گئے تھے محمد حنیف، اس نے سند گویا سٹیمپ لگا کے جاری کر دی کہ یہ خاندان یعقوب علیہ السلام نے یہ سجدہ کیا تھا، سجدہ ریز ہو گئے۔ اس نے اپنی تفسیر کے اندر لکھ دیا، قیامت تک کے لیے اس شرک کو ایک سٹیمپ لگا کے پیش کر دیا کہ اس طرح نیک بندوں کو اگر سجدہ کیا جائے تو یہ اللہ ہی کو گویا سجدہ ہوتا ہے۔ اس انداز سے کافر مشرک قوم پہلے یہ ان کو اور تھپکیاں دے رہے ہیں، اور ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس تحریر کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک شرک کا ایک دبا بھی تمہارے اوپر نہیں ہونا چاہیے، بال برابر بھی اگر تمہارے اندر شرک آ گیا یا اس کا رہ گیا تو اس کے بعد پھر تمہاری خیر نہیں ہے۔ تو اصل میں ان لوگوں نے یہ جتنے، باقی اب کسی کو، ہندوؤں کو، سکھوں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو اب کیا کہا جائے، یا پہلے ہم ان مسلک پرستوں کو کہتے تھے، بریلویوں، دیوبندیوں والے حدیثوں کو، اب ان اپنوں نے، انہوں نے، یہ محمد حنیف نے، یہ سعید احمد نے، یہ انیس الدین نے، یہ منور سلطان نے، یہ ڈاکٹر عبداللہ عمر نے، اور یہ قاری خلیل الرحمان نے، اور عتیق الرحمان نے، اور یہ اشرف، یہ جو ہے چودھری، یہ ہو گیا، سارے اس میں مل گئے، یہ اختر بیگ ہو گیا، یہ یعقوب علی، اور یہ فیاض محمود باجوہ، یہ سب نے ایکا کر لیا ہے، اور اس دعوت کو انہوں نے نیچا دکھانے کے لیے، اس کو ٹیڑھا کرنے کے لیے، کچھ تو روکنے پر تلے ہوئے ہیں، بلکہ روک دی، دو گروہوں نے تو روک دی اس کو، یہ توحید کے نام پر اٹھنے والے دو گروہ، ایک محمد حنیف کا ریفاعم والا گروہ اور ایک یہ لانڈی والا گروہ انیس الدین اب جس کا امیر ہے، انہوں نے تو بالکل ان کے اندر شرک آ گیا، یہ دوبارہ واپس اپنے کفر و شرک کے اندر چلے گئے اور یہ گویا مرتد ہیں۔ اور یہ جو دوسرے تین گروہ ہیں یہ باغیانہ روش اختیار کر کے اس دعوت کو اسی طرح پیش کرنے کی یہ ہمت نہیں رکھتے، اس لیے اس کو ٹیڑھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم اللہ کے فضل و کرم سے اسی بات کے اوپر قائم ہیں۔ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس انداز سے یہ بات، جہاں ایمان عقیدے کی صفائی پیش کی، کفر بالطاغوت سکھایا، وہاں یہ بات بھی سکھائی ہے کہ ایک ہاتھ بھی تمہاری حمایت میں نہ اٹھے، ایمان خالص کے راستے کے مجاہدوں، ایک ہاتھ بھی تمہاری حمایت میں نہ اٹھے، ایک آواز تمہارے ساتھ ہم آواز ہونے کے لیے تب بھی اس میں کوئی لچک نہیں ہے، تب بھی اس
اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے۔ اور اگر تمہاری زندگیوں کے اندر تبدیلی نہیں آتی ہے تو دو باتوں میں سے ایک بات ضروری ہے، یا تو بات سمجھے ہی نہیں ہو ابھی تک، توحید کی بات، ایمان کی بات، عقیدے کی بات سمجھے ہی نہیں ہو، انقلاب اسلامی جو ہوتا ہے اس کو سمجھے ہی نہیں، اس کی روح کو نہ سمجھے، اور یا سمجھ گئے ہو اور پھر کتراتے ہو، آنکھیں چراتے ہو اور پھر اپنے اندر تبدیلی نہیں لاتے ہو، بے ایمانوں منافقوں، تو اللہ تعالیٰ ایسی منافقت سے، ایسی نامردی سے کہ پھر پاؤں پیچھے ہٹے، اللہ تعالیٰ ایسے خوفناک انجام سے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ گزشتہ 37 سال سے میں یہ بات سمجھا ہوں الحمدللہ، اور اس کو پیش کر رہا ہوں، اور ہمارے اور کتنے ساتھی ہیں اسی راستے کے، یہ مسافر ہیں الحمدللہ۔ جماعت اپنی اصلی حالت پر قائم ہے، ڈاکٹر صاحب کے ساتھی آگے بڑھتے جا رہے ہیں، یہ کچرا نکلتا رہتا ہے۔ پہلے ڈاکٹر صاحب کی زندگی میں ایک بڑا گروہ کچرا نکلا تھا، کمال عثمانی اپنے ساتھیوں کو کتنا لے کے نکل، پھر آہستہ آہستہ کچھ گند نکلتا رہا، امیر بادشاہ، سومرو، ہادی، ڈاکٹر مولوی بشیر، پھر اس کے بعد یہ غضنفر ایک نکلا تھا، پھر یہ بخت زادہ، پھر یہ گروپ پورا نکلا سرفراز کی زیر سرپرستی یعقوب علی، اور پھر یہ 4 گروپوں کے اندر تقسیم ہو گئے آگے جا کے۔ تو پھر اس کے بعد 2017 میں آ کے محمد حنیف نے بھی نامردی دکھائی اور کفر و شرک کے انجیکشن دے کے اس جماعت کو، مجاہدوں کو مجاور بنا دیا۔ بہرحال اپنے اپنے نصیب کی بات ہے بھائی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا۔ ہم اپنا کام کیے چلے جائیں گے، الحمدللہ کر رہے ہیں، اللہ کی توفیق۔ جو کچھ یہ بات بیان کی جا رہی ہے ان کے اوپر حجت تمام ہے، یہ خالص اللہ کا احسان ہے، خالص اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس جال سے، اس محمد حنیف کے جال سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نکالا ہے۔ باقی کتنے ہیں پھنسے ہوئے، سمجھتے بھی، کتنے ٹیلی فون آتے کہتے بات آپ کی سچی ہے لیکن کیا کریں، لیکن کیا کرو، لیکن کیا پھر جہنم میں جانا تم نے؟ اگر جہنم کے اندر جانے کا زیادہ شوق ہے اور مزے کرو گے وہاں، تو پھر چمٹے رہو اس کی عمارت کے اندر اور ان باغیوں کے ساتھ اپنے ہاں میں ہاں ملاؤ، تمہارے اوپر بھی، تمہاری پیٹھ کے اوپر جھنڈا گاڑا جائے گا بغاوت کا، اور بچیں گے وہ جو مخلص ہوں گے، بالکل مخلص۔ اللہ تعالیٰ ایسے مخلصین کے ساتھ شامل رکھے۔ لہٰذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین۔